بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عما ألا أوتيك ألا أمنحك ألا أخبرك ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے ارشاد فرمایا: یا عباس، اے عباس، یا اماں، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک چیز نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک چیز نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں 10 خصلتیں نہ عطا کروں؟ اذا انت فعلت ذلک، کہ جب تم ان خصلتوں کے اوپر عمل کرو، غفر اللہ لک ذنبک، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں، پہلے گناہوں کو بھی اور پچھلے گناہوں کو بھی، پرانے گناہوں کو بھی اور نئے گناہوں کو بھی، ان گناہوں کو بھی جو جان بوجھ کر کیے اور ان گناہوں کو بھی جو بھول کر ہوئے، وہ گناہ بھی جو چھوٹے ہیں اور وہ گناہ بھی جو بڑے ہیں، وہ گناہ جو چھپ کر کیے اور وہ گناہ جو علانیہ کیے، اللہ یہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور وہ خصلتیں یہ ہیں: ان تصلی 4 رکعات، کہ تم 4 رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت کرو، اور سورت سے فارغ ہونے کے بعد پہلی رکعت میں تم یوں کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ. پھر رکوع کرو اور رکوع میں تم 10 مرتبہ کہو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور 10 مرتبہ کہو، اور پھر سجدے کے اندر جاؤ 10 مرتبہ کہو، اور پھر سجدے سے اٹھو 10 مرتبہ کہو، پھر سجدے میں جاؤ 10 مرتبہ کہو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ 10 مرتبہ کہو. تو یہ 75 دفعہ ہوئی ہر رکعت میں. تو فعلوا ذلک فی 4 رکعات، اسی طرح 4 رکعتوں میں پڑھتے رہو. اے عباس، اگر ہو سکے، تمہاری اندر طاقت اور قدرت ہو تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے میں 1 مرتبہ پڑھو، اور اگر ہر ہفتے میں جمعے کے دن بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 دفعہ پڑھو، اور اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو عمر میں تو 1 دفعہ پڑھ ہی لو. صلاۃ تسبیح کی فضیلت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ جا رہا ہے اور انتہائی قیمتی اوقات ہیں، تو ان اوقات کو مزید قیمتی بنانے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں ان کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں گے
تو ہمارے اوقات جو ہیں اور زیادہ قیمتی بن جائیں گے۔ خاص طور پر وہ حضرات جو اعتکاف کے اندر تشریف فرما ہیں، کیونکہ سارے کام کاج سارے دھندے چھوڑ کر کے مسجد کے اندر آئے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان کے لیے 24 گھنٹے مسجد میں رہنا یہ غنیمت ہے کہ کچھ نہ کچھ اعمال جو ہیں وہ کر لیں اور ان کے ذریعے سے نیکیوں کے اندر اور اللہ کی نزدیکی اور قرب کے اندر اضافہ کر لیں۔ ان اعمال میں سے ایک جو ہے انتہائی اہم ترین عمل صلاۃ تسبیح کا ہے کہ صلاۃ تسبیح کا جو ہے روزانہ اہتمام کر لیا جائے۔ رات کے وقت پڑھیں یا دن کے وقت پڑھیں، جس وقت بھی پڑھیں تو روزانہ جو ہے کوشش ہو کہ ان دنوں کے اندر صلاۃ تسبیح کی نماز جو ہے وہ ادا کر لی جائے۔ اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 طرح کے گناہوں کو گنوایا کہ سارے گناہ جو ہیں صلاۃ تسبیح پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پہلے ہوں چاہے وہ پچھلے ہوں، جان بوجھ کر یا بھول کر کے کیے ہوں، چھوٹے بڑے ہوں، چھپ کر یا ظاہری طور پر کیے ہوں، سارے گناہ اللہ رب العزت اس نماز کی بدلے میں، اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ اللہ کی ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ اس نماز کے پڑھنے سے تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ ایک علاقہ ہے جہاں پر ریت ہی ریت ہوتی تھی، تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریت کے جتنے ذرات ہیں اتنے بھی اگر تمہارے گناہ ہیں تو اس صلاۃ تسبیح کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت کے اندر جانا چاہتے ہو اور تمہاری خواہش ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تمام پریشانیوں کا جو حل ہے وہ صلاۃ تسبیح سے بڑھ کر کے، اس سے بہتر کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ جو ہے جمعے کے دن جو ہے صلاۃ تسبیح پڑھتے تھے، اور فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیانی جو وقت ہوتا تھا اس وقت کے اندر جو ہے صلاۃ تسبیح کی نماز ادا کرتے تھے۔ اور صلاۃ تسبیح کی نماز کی ادائیگی میں جو ان کا معمول تھا، فرمایا کہ وہ پہلی رکعت کے اندر جو ہے بعض اوقات سورہ زلزال، دوسری رکعت میں سورہ عادیات، اور تیسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، اور چوتھی رکعت میں قل هو اللہ احد کی جو ہے تلاوت کرتے تھے، اور بعض اوقات سورہ قاریہ، سورہ تکاثر اور سورہ عصر اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ان دنوں کے اندر اس کا جو ہے بہت زیادہ اہتمام کر لیا جائے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر لی جائے 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح، باقی جتنے بھی ارکان ہیں عام جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد الحمد پڑھیں گے، اور الحمد پڑھنے کے بعد سورت کی تلاوت کریں گے، اور سورت کی تلاوت سے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کو پڑھنا ہے 15 دفعہ۔ اور اگر ویسے یاد نہ رہے گنتی تو ہاتھوں کو باندھ کر کے ایک ایک انگلی جو ایک دفعہ پڑھا تو ایک انگلی کو دبا دیا، دوسری انگلی کو دبا دیا، تیسری کو دبا دیا، چوتھی کو، پانچویں کو، پھر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو، پھر دوبارہ پہلے ہاتھ کی انگلیوں کو، تو 15 دفعہ جو ہے اس طرح یہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنی دفعہ پڑھیں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے جلسے میں بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، پھر تکبیر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں، پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5، 7 جتنی دفعہ پڑھنی ہو پڑھ کر کے 10 مرتبہ پھر پڑھیں، اور پھر دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر کے 10 مرتبہ اس کو پڑھیں،
اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک رکعت میں تعداد جو ہو گئی وہ 75 ہو جائے گی، پھر جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس طرح ہر رکعت کے اندر 75 دفعہ پڑھیں۔ اگر غلطی ہو جائے قیام کی حالت میں، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی اور یاد نہ رہا، رکوع میں چلے گئے، تو اس صورت میں پھر رکوع کے اندر قضا نہیں کرنی۔ جب رکوع سے اٹھ جائیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 دفعہ وہ اور 15 دفعہ اس کی جو ہے قضا کر لیں۔ اگر رکوع کے اندر بھول جاتے ہیں تو پھر اس کی جو ہے قضا ہے وہ سجدے کے اندر کریں، اور اگر ایک سجدے میں بھول جاتے ہیں تو پھر اس کی قضا دوسرے سجدے میں کر لیں۔ اس طرح جو ہے ہر رکعت میں 75 دفعہ جو ہے سبحان اللہ، یہ تیسرا کلمہ ولا الہ الا اللہ اکبر تک، اگر مزید ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی ملا لیے جائیں تو بہتر ہے، نہیں تو اللہ اکبر تک جو ہے یہ تسبیحات پڑھ کر کے صلاۃ تسبیح کا جو ہے کم از کم ان 10 دنوں میں اہتمام کریں، اور باقی ایام کے اندر کوشش یہ ہو کہ جمعہ کے دن جو ہے زوال کے بعد اس نماز کو جو ہے ادا کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔